یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے ایک نابینا لڑکی کی تحریر کردہ کتاب شاہ بابا، تحریر نائلہ اندلیب اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے تمام پارٹس حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور کیسی کتابیں پڑھتی ہو؟ جی ہاں، کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، مگر بہت زیادہ کتابیں تو نہیں پڑھی، البتہ اشفاق احمد کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ پروین شاکر اور احمد فراز کی شاعری کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ پہلے کتابیں کسی سے پڑھوا لیتی تھی، البتہ اب ٹاکنگ باکس کا نیٹ پر سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو اس طرح سے بھی کتابیں پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے اشفاق احمد کی کتاب زاویہ پڑھی ہے، اس کے علاوہ بانو قدسیہ کو بھی پڑھا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نابینا افراد کی بڑی حد تک محتاجی ختم ہو گئی ہے اور وہ خود ہی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اگر کتاب ویسے پڑھنے والی ہو تو میری بھابھی مجھے پڑھ کر سنا دیتی۔ موسیقی سے کس حد تک لگاؤ ہے اور پسندیدہ گلوکار کون کون سے ہیں؟ مجھے ناہید اختر بہت پسند ہے، اس کے علاوہ موجودہ دور کے ابرار الحق کی گلوکاری بہت اچھی لگتی ہے۔ ناہید اختر کے 2 گیت ہم نہ ہوں گے تو اے جانے وفا، یاد آئیں گی ہماری باتیں اور گاتے رہو گنگناتے رہو، زندگی کے دکھوں پہ مسکراتے رہو مجھے پسند ہے۔ یہ گیت بھیگا بھیگا سا دسمبر ہے، اچھا لگتا ہے۔ بھارتی گلوکارہ چترا سنگھ کی جوڑی بہت پسند تھی، خاص طور پر ان کا گیت چٹھی نہ کوئی سندیس، اور پھر لتا کی آواز میں ایک پرانا گانا تم سے مل کر نہ جانے اور بھی کچھ یاد آتا ہے بہت پسند ہے، اور اکثر ریڈیو پہ اس کی فرمائش کر کے اسے سنتی ہوں۔ غزلیں بہت شوق سے سنتی ہوں، انڈیا کا اکھیوں کے جھروکوں سے بھی اچھا لگتا ہے۔ فلمیں اور ڈرامے دیکھتی ہو؟ کون سے پسند ہیں؟ مجھے ریما کی فلمیں تو اتنی پسند نہیں، لیکن وہ بطور انسان بہت اچھی لگتی ہیں۔ میری خواہش بھی کہ کبھی ان سے ملاقات ہو جائے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی میل فیمیل پاکستانی فلمی اداکار یا اداکارہ پسند نہیں۔ ڈراموں میں مجھے ثانیہ سعید بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ طارق عزیز میری پسندیدہ شخصیات میں شامل ہیں اور میں باقاعدگی سے ان کی زندگی کے لیے دعا بھی کرتی ہوں۔ اسی طرح انڈیا کے عامر خان اور امیتابھ بچن بہت پسند ہیں، جبکہ کرشمہ کپور اور رانی مکھرجی اچھی لگتی ہیں۔ دونوں نے فلموں میں بلائنڈ لڑکیوں کے کردار بہت اچھی طرح کیے ہیں۔ تمہیں کھانوں میں کیا پسند ہے؟ کھانوں کا بہت زیادہ شوق نہیں، اور امی سے مجھے بچپن ہی سے اسی لیے ڈانٹ بھی پڑتی رہی کہ تم کھاتی نہیں ہو۔ پھر جہاں تک کچھ ڈشز کا تعلق ہے تو میں قیمہ بہت شوق سے کھاتی ہوں۔ پھر اپنی بہن نزہت کے ہاتھ کی بنی بریانی بہت اچھی لگتی ہے۔ سیخ کباب اور شامی کباب بھی بہت پسند ہے، جبکہ سیب کے سوا سارے ہی پھل شوق سے کھاتی ہوں، جبکہ سویٹ ڈش میں کسٹرڈ اور آئس کریم بہت پسند ہے۔ مینگو اور بنانا تو بالکل نہیں چھوڑتی۔ تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے اور اسٹار وغیرہ؟ میری تاریخ پیدائش 21 اپریل ہے اور اسٹار ٹورس ہے۔ ویسے میں ستاروں کی نہیں، خود اپنی چالوں پہ یقین رکھتی ہوں، یعنی انسان اپنا رستہ خود بناتا ہے۔ میں ایک سیلف میڈ انسان ہوں۔ دنیا کی حسین ترین اور دلکش خواتین عام طور سے اسی اسٹار سے ہوتی ہیں۔ فیملی میں کس کس سے دوستی ہے؟ میری تمام کزنوں سے اچھی دوستی ہے، لیکن باجی فرزانہ کے علاوہ میری شین، سائمہ اور بانو سے بھی بہت اچھی دوستی ہے۔ سائمہ بھی باجی فرزانہ کی طرح بہت اچھی ہے، اس کے علاوہ باجی رخسانہ بھی بہت اچھی ہیں۔ وہ ایک ٹیچر ہیں، جب میں چھوٹی تھی تو وہ ہر جگہ مجھے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ میری پھپھو کلثوم بہت اچھی اور شفیق خاتون ہے، اور سب سے چھوٹی پھپھو سلمہ ہے، وہ بچپن سے لے کر آج تک مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ ان کے بچے بہت اعلیٰ ظرف ہیں اور ان سب پر مجھے بہت مان ہے۔ میں ان کے بیٹے سمیر اور جہاں زیب کو ہر کام بہت مان سے کہہ دیتی ہوں۔ میری پھپھو کے بیٹے نعیم، جو میرے بہنوئی بھی ہیں، میرے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں۔ جنوری کے سرد دنوں میں میری ضد پر مجھے ایک جگہ دم کرانے لے گئے، میں کبھی بھی ان کی یہ بات نہیں بھول سکوں گی۔ میں اب بھی بہت مان سے ان کو کام کہہ دیتی ہوں۔ اسی طرح عظیم اور فہیم میرے خالہ زاد ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ عظیم بھائی تو اپنے نام کی طرح واقعی بہت عظیم ہے۔ رشتے میں یہ بھی میرے بہنوئی ہیں، کوئی بھی کام ہو زیادہ تر عظیم بھائی کو ہی کہتی ہوں۔ میں جیسے انسانوں کو پسند کرتی ہوں ویسے ہی لوگوں میں شامل ہیں۔ انہیں کام کہتے ہوئے مجھے کبھی بھی یہ جھجک نہیں آتی کہ یہ کام کر کے کل کو اس کا احسان جتائیں گے یا مجھے کوئی تانا دیں گے کبھی۔ میرے کزن فراز بھائی اور ان کی بیوی بھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ثاقب اور سجاد بھائی بھی بہت اچھے ہیں۔ میرے کزن تنویر لاہور میں رہتے ہیں اور وہ ریڈیو پاکستان لاہور میں ملازمت کرتے ہیں، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ان کی بیوی بھی میرے ساتھ بہت اچھی ہیں۔ تمہارے تائی ابو تمہیں بہت پسند ہیں، ان کے بچوں کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ جی، میرے تائی ابو کے 2 بیٹے ہیں، شان اور وقار، اللہ انہیں زندگی دے۔ تمہیں بھانجے بھانجیوں سے کتنا پیار ہے؟ مجھے اپنے سب بھانجے بھانجیوں سے بہت پیار ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے مختلف چیزیں لینے کی فرمائش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالہ جان یہ لے دو، خالہ جان وہ لے دو۔ میرے بھانجے بھانجیوں میں محمد ابو بکر، کنزا نعیم، ابو ذر، ارحم احمد،
علیزہ سجاد، محمد علیان، محمد ابراہیم، ماہین سجاد، زمل ثاقب، محمد عبداللہ، عزا عظیم اور امامہ ثاقب شامل ہیں۔ محمد علیان سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے، اسے تو میں بالکل اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہوں۔ میری 2 بھتیجی ہیں، ایک کا نام رامین مشرف اور دوسری مریم ہے۔ رامین بڑی ہے اور اس میں تو میری جان ہے۔ آپ کی تائی جان کا رویہ کیسا تھا؟ کیونکہ یہ عام طور پر جھگڑالو ہوتی ہیں۔ جی نہیں، وہ بھی میری خالہ، اور ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ میرے تائی ابو کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں ہمارے رشتہ داروں کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہماری امی اور خالہ کی بنے۔ پھپھو اور خالہ کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی تھی؟ بچپن میں تب بہت خوش ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ہم بہت بہنوں کے بعد بھائی دیا تھا، اور جب میں بڑی ہو گئی تو میری سب سے بڑی خوشی میرے بھائی کی شادی تھی۔ کبھی خود کو بے بس محسوس کیا ہے؟ بچپن میں خود کو اس وقت بڑا ہی بے بس محسوس کرتی تھی جب بچیاں بھاگ بھاگ کر کھیلتی تھیں اور سب مجھے ایک جگہ بٹھا دیا کرتی تھی، کیونکہ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی ان کی طرح کھیلوں کودوں۔ اسی طرح جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تو سب کہتے تھے کہ وہ دلہا بن کر بہت پیارا لگ رہا ہے۔ میں اسے ہاتھ لگا لگا کر دیکھتی تھی، مگر جی چاہتا تھا کہ اسے دیکھ پاؤں، مگر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہر بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے، مگر میرا اس سے انتہا کا پیار ہے۔ تمہیں کبھی لگا کہ زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ مجھے ایک عرصے سے لگ رہا تھا کہ میری زندگی ایک جگہ پر رک گئی ہے اور میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں زندگی کو ختم کر لوں، مگر مجھے اللہ کا بہت خوف تھا، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب میں قدرے خوش ہوں۔ ایک تو جب سے میں نے کتاب لکھنا شروع کی، اور پھر یہ کہ جب سے میری دوست سدرا میری زندگی میں آئی تو بھی میں بہت خوش رہنے لگی۔ اس کے بعد میری بھتیجی رامین اس دنیا میں آئی تو بھی میرے جینے کا انداز بدل گیا، میری سوچ بھی بدل گئی، اور مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تمہیں کسی سے کوئی شکایت ہے؟ جب کوئی کسی کی نفسیات اور مشکل کو سمجھتا ہی نہیں تو پھر کسی سے گلہ کیا کرنا؟ اس لیے میں کسی سے نہ گلہ کرتی ہوں اور نہ روتی ہوں، صرف اللہ کے آگے روتی ہوں۔ کبھی تمہیں ایسا لگا کہ ایسے لوگ تمہاری زندگی میں آئیں جن سے تم بہت خوش ہوتی ہو؟ میں نے زندگی میں بڑا وقت گزارا ہے، میں ہر جگہ جاتی ہوں اور لوگوں سے ملتی جلتی ہوں، مگر 5 لوگوں سے مل کر میں بہت خوش ہوئی، جن میں سے 3 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ ایک کا نام سدرا اور دوسری میری بھابھی شاہدہ ہے۔ اس کے علاوہ سر تقویم ملے، پھر میرا بھائی عظیم اور تنویر ہے۔ سر تقویم جو میری کتاب لکھ رہے ہیں، اگر ان جیسا اعلیٰ ظرف انسان میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں یہ کبھی نہ سوچتی کہ میں نابینا ہوں۔ باقی ساری دنیا بالکل عام اور فضول سی لگتی ہے، چاہے وہ گھر کے کام کاج کرنے والی عورت ہو یا کسی بھی بڑے عہدے پر فائز شخص، بس سب میں حسد ہی حسد ہے۔ کوئی کسی کی نفسیات کو نہیں سمجھتا، بلکہ سب اپنی اپنی ذات میں گم ہے۔ کس طرح کے لوگوں سے ملنا پسند نہیں ہے؟ مجھے اس طرح کے لوگوں سے بہت چڑ ہے جو دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں مگر اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ اسی طرح مغرور لوگ بھی بہت ناپسند۔ 3 دن کے لیے تمہاری بینائی بحال ہو جائے تو یہ دن کس طرح گزارنا پسند کرو گی؟ اگر میں دیکھنے لگوں تو پہلے روز میں قدرتی مناظر دیکھنا چاہوں گی، خوب سیر کروں گی اور یہ دیکھوں گی کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا جو میں اب تک نہیں دیکھ سکی۔ پھر میں یہ دیکھوں گی کہ دنیا میں کس کس طرح کے لوگ ہیں، اور اس طرح سے میں یہ چیزیں اپنے ذہن میں ریکارڈ کر لوں گی تاکہ میرے لیے یہ چیزیں سہارے اور خوشی کا باعث بنتی رہیں۔ اسی طرح دوسرے دن میں بے سہارا معذور بچوں کے ساتھ ملنا پسند کروں گی جن کے والدین نہیں ہیں۔ میں سارا دن ایسے بچوں کے ساتھ گزاروں گی اور ان کے لیے سویٹس اور کھلونے بھی لے کر جاؤں گی تاکہ وہ بہت خوش ہوں، اور میں ان کی خوشی میں اپنے لیے بھی ایک سکون اور خوشی تلاش کروں گی۔ اسی طرح تیسرے دن میں اپنے والدین اور تمام رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے ساتھ گزاروں گی تاکہ یہ یادیں بھی ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں تازہ رہیں۔ خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو بہت ہی انجوائے کر کے وقت گزاروں گی۔ پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہت سی شاپنگ کروں گی۔ اس طرح سے میں تینوں دن بہت ہی بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے علاوہ آخری روز اپنی بھتیجی رامین کو بھی جی بھر کر دیکھوں گی اور اس کی ہر ادا و شرارت اپنے ذہن میں بسا لوں گی۔ آخر میں لوگوں کے لیے کوئی پیغام؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کسی کو نابینا یا معذور اولاد نہ دے، لیکن اگر کسی کو ایسی اولاد مل جائے تو میں ہاتھ باندھ کر ان لوگوں سے اپیل کروں گی کہ ان کو صرف اچھے کپڑے اور کھانا کھلانا ہی ضروری نہیں، بلکہ ان کو پڑھانا لکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے یہی بچہ جسے آپ معذور سمجھ رہے ہیں یہ قیامت والے روز آپ کی بخشش کا باعث بن جائے۔ آپ جہاں کسی نابینا کو دیکھیں تو اسے کہیں بھی نظر انداز نہ کریں۔ وہ کسی تقریب میں شریک ہو تو اس کو بھی پوری طرح کمپنی دیں تاکہ اس کو اپنے نابینا یا معذور ہونے کا احساس نہ ہو۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ نابینا یا معذور لوگ خود اپنے آپ کو منوائیں، معذوری کو اپنی کمزوری نہ بنائیں بلکہ مضبوط بنیں۔ میرا تمام لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اکڑ کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، کیونکہ آخر ایک دن تو زندگی ختم ہو جانی ہے۔ اکڑ والے لوگ سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھاتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ اکڑ تو کانٹے میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ لوگ اپنے معذور یا نابینا بچوں کی شادیوں پر بھی خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی خوشی سے گزار سکیں۔ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ اللہ خوش اور آخرت اچھی ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو ہمیشہ کے لیے اپنا گھر نہ سمجھیں۔ شاہ بابا۔ سیٹھ رجب اور بیگم غزالہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ لاہور کے علاقے گلبرگ میں ایک کنال کی پرآسائش کوٹھی میں رہائش پذیر تھے۔
زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ بچوں میں منصور سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کے بعد ثانیہ کا نمبر آتا تھا اور پھر کومل اس سے چھوٹی تھی۔ اسی طرح دوسرا بیٹا حسن اس سے چھوٹا تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی سندس تھی۔ ان سب میں کومل سب سے زیادہ لاڈلی تھی اور وہ تھی بھی بہت شرارتی اور بہت پیاری۔ بیگم غزالہ البتہ کچھ نخرے والی خاتون، وہ اپنے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اس کا شوہر ایک سیاست دان تھا اور اس کے شب و روز بڑی بڑی تقریبات اور سیاسی اجتماعات میں گزرتے تھے۔ پرتکلف دعوتوں میں اس کی شرکت زندگی کا ایک معمول رہا ہے۔ ایک دن غزالہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی، مگر اپنی لاڈلی بیٹی کومل کو ساتھ نہ لے کر گئی، جس کا کومل کو بہت غصہ تھا کہ ماما اسے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئی۔ کومل غزالہ کے کمرے میں گئی اور سوچنے لگی میں آج کیوں نہ دلہن بن جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے پہلے تو اپنی ماما کا دوپٹہ تلاش کیا اور پھر چوڑیاں جمع کی، میک اپ کیا اور پھر سب کچھ پہن لیا۔ پھر آ کر اپنی بہن ثانیہ کو کہنے لگی دیکھو میں دلہن بن گئی ہوں۔ ثانیہ بولی ابھی دیکھو ماما آتی ہیں، دیکھنا تو تمہیں کیسی ڈانٹ پڑتی ہے۔ کومل نے اپنی ماما کی چوڑیاں پہنی اور صوفے پر ٹھن کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں غزالہ باہر سے آ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو منہ کھولے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ہائے اللہ، میرا سارا میک اپ برباد کر دیا۔ اف کومل، میں تمہارا کیا علاج کروں؟ یہ کیا بن گئی ہو تم؟ ماما میں نے سوچا آج میں بھی بیگم غزالہ بن جاؤں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ غزالہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور اس کا سارا غصہ جاتا رہا۔ وہ مارے حیرت کے اسے تکتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم بولی بدتمیز، چلو میرا دوپٹہ اور چوڑیاں اتارو۔ غزالہ نے چیموں کو آواز دی کہ کومل کا منہ دھلوا دو۔ کومل بولی نہیں ماما، آپ خود دھلوائیں۔ غزالہ نے کومل کو اٹھایا اور اس کا منہ دھلانے لگی۔ ماما آج آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ غزالہ بولی میری ماں، منہ دھلوا لو، تم بہت بولتی ہو۔ اچھا پہلے آپ یہ بتائیں نا کہ آج آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی؟ اچھا آئندہ لے کر جاؤں گی، سوری۔ کل ڈیڈی آپ سے سوری کہہ رہے تھے اور آج آپ مجھ سے۔ غزالہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اگلے دن صبح ہوئی تو غزالہ نے سب بچوں کو اسکول کے لیے تیار کیا۔ اتنے میں اس نے محسوس کیا کہ کومل کو بخار ہے اور اس کی آنکھوں سے پانی بھی آ رہا ہے۔ کومل تم آج اسکول سے چھٹی کر لو۔ مگر کومل خاموش رہی۔ تم تو چھٹی سے بہت خوش ہوتی ہو، پھر آج کیوں خوش نہیں ہو رہی؟ غزالہ بڑبڑائی میری کومل کو نظر لگ گئی ہے۔ غزالہ نے اسے معمولی بخار سمجھتے ہوئے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی اور کہیں جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ جاتے ہوئے چیمو کو بلا کر کہنے لگی چیمو ذرا کومل کا خیال رکھ، میں واپسی پر بچوں کو اسکول سے لیتی ہوئی آؤں گی۔ غزالہ کو جانے کی اتنی جلدی تھی کہ اس نے کومل پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہ جب گاڑی میں جا رہی تھی تو سوچنے لگی آج کومل نے ساتھ جانے کی ضد نہیں کی۔ چھٹی کرنے پر کومل کا خوش نہ ہونا اور پھر ساتھ باہر جانے کی ضد نہ کرنا، یہ دونوں باتیں غزالہ کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ میں کومل کو ساتھ ہی لے آتی۔ آج موسم بھی بہت اچھا تھا اور ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ غزالہ گاڑی میں یہ گانا بھی سن رہی تھی، بھیگا بھیگا موسم پیارا، برس سے گھٹا گھنگور۔ ایک جگہ سے اپنی گاڑی کو روکنا پڑا تو ایک دم ایک فقیر اس کے پاس آ گیا اور بولا بی بی جی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ غزالہ نے مغروری دکھاتے ہوئے اسے کچھ نہ دیا، بلکہ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے فقیر کو جھڑکتے ہوئے کہا او اندھے، مجھے راستہ دے، پیچھے ہٹ۔ فقیر کا دل بہت دکھا اور اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بولا واہ میرے مولا، تیرے رنگ، اندھا بھی تو نے کیا، اس عورت کو رزق بھی تو نہیں دیا اور یہ آج مجھے تیرا ہی تانا دے گئی۔ اتنے میں ایک دکاندار اپنی چھوٹی سی دکان میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ غزالہ تو فقیر کو دھتکار کر آگے چلی گئی، مگر اس دکاندار نے فقیر کا ہاتھ پکڑا، اسے سڑک پار کرا دی۔ کہنے لگا بابا ان امیر اور بڑے بڑے لوگوں کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کومل گھر کے باغ میں لگے شہتوت کے درخت کے پاس بیٹھی اپنی ماں کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ اتنے میں چیمو آئی۔ کومل آپ کو جوس لا کر دوں؟ نہیں میں نہیں پیوں گی۔ اتنے میں غزالہ گھر واپس آ گئی اور اپنی بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ بیٹا ماما سے ناراض ہو؟ لیکن غزالہ نے یہ بات محسوس کی کہ آج کومل نے کوئی گلہ نہیں کیا کہ اسے وہ ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ رجب بھی گھر آ گیا اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ ابو مجھے لان میں لے کر جاؤ نا، کومل نے کہا، جس پر رجب اسے لان میں لے گیا۔ چاند پوری طرح چمک رہا تھا۔ 14ویں کی رات۔ کومل غور سے چاند کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے آج چاند ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈیڈی آج چندا ماموں مجھ سے ناراض ہیں۔ پاس ہی بیٹھی غزالہ بولی کومل جب سے تمہیں بخار ہو تم عجیب سی باتیں کر رہی ہو۔ رجب نے کہا بیٹی چندا ماموں بھلے تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ ڈیڈی وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ آج کومل کو دراصل چاند دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پریشان تھی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ شاید اس کی تقدیر یہ کہہ رہی تھی کہ اب کومل کبھی بھی چاند نہیں دیکھ سکے گی، مگر وہ معصوم تو یہ سمجھ رہی تھی کہ چندا ماموں آج اس سے ناراض ہے۔ غزالہ اور رجب جو دنیا بھر کی باتیں کر رہے تھے ابھی تک یہ نہ جان سکے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ غزالہ بولی کومل بیٹا کھانا کھا لو۔
آج گرمی بھی بہت ہے۔ رجب بولا، بیٹا دیکھ لیا نا چاند، اب اندر چلیں۔ وہ اندر آ گئی اور سب کھانا کھانے لگے۔ کومل بولی، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ غزالہ نے کہا، بیٹی قیمہ بنا ہوا ہے آج، تم تو بہت شوق سے کھاتی ہو نا قیمہ۔ میں نہیں کھاؤں گی۔ خیر، سب نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلے دن کومل کی خالہ گھر آئی اور کچھ دیر بعد کسی کام سے اس نے کومل کو آواز دی۔ کومل کی خالہ نے محسوس کیا کہ آج کومل میں وہ پہلے والی چستی نظر نہیں آ رہی، وہ کچھ سست لگ رہی ہے۔ غزالہ نے کہا، زاہدہ بڑے دنوں بعد آئی ہو؟ زاہدہ نے کہا، میں بازار گئی تھی، کچھ شاپنگ کرنی تھی، سوچا اس کے بعد بجوں کی طرف چلی جاؤں، کیونکہ آج ہے بھی سنڈے نا، تم گھر پر ہی مل جاؤ گی۔ کیا خریدا تم نے بازار سے؟ غزالہ نے پوچھا۔ میں نے کچھ کپڑے خریدے ہیں۔ یہ کہہ کر زاہدہ غزالہ کو کپڑے دکھانے لگی۔ زاہدہ بولی، تم نے بھی تو کچھ کپڑے خریدے تھے، دکھاؤ نا۔ غزالہ کپڑے لینے چلی گئی مگر ذرا دیر ہو گئی۔ اتنے میں اس نے پھر محسوس کیا کہ کومل کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ غزالہ کپڑے لے کر آئی، اس نے زاہدہ کے سامنے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا۔ زاہدہ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کون سا ڈریس دیکھے اور کون سا چھوڑے۔ پھر کومل کہنے لگی، ماما مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ غزالہ گئی اور فریج سے ایک سیب نکال کر لائی، کاٹ کر اسے کومل کے آگے رکھ دیا۔ بیٹا لو، سیب کھاؤ۔ مگر کومل پلیٹ کے بجائے ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی کیونکہ اسے تو پلیٹ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہو گیا بیٹا، کھاؤ نا سیب۔ تب زاہدہ کو غصہ آ گیا اور وہ غزالہ سے کہنے لگی، بجو تمہیں کبھی پارٹی اور شاپنگ سے فرصت ملے تو کومل پر توجہ دو نا، وہ آج ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہاں اس کو کچھ دنوں سے بخار ہے، بخار نہیں اس کی نظر کمزور ہو رہی ہے، اسے کسی آئی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ۔ رات کو جب رجب گھر آئے تو غزالہ بہت پریشان تھی۔ غزالہ کیا بات ہے، اتنی اداس کیوں ہو؟ غزالہ سوچنے لگی، پہلے یہ کھانا کھا لیں پھر بتاؤں۔ پھر سب کھانا کھانے لگے۔ رجب نے پوچھا، کومل کہاں ہے؟ وہ سو گئی ہے۔ وہ کیوں؟ آج گھر میں کتنی خاموشی ہے۔ رجب نے حیرت سے کہا۔ رجب اتنی دیر میں کھانا کھا کر فارغ ہو گیا، رات خاصی ہو چکی۔ غزالہ رجب سے کہنے لگی، کل آپ نے کہیں جانا تو نہیں؟ نہیں، کیوں، کیا بات ہے؟ کل ہم کومل کو گنگا رام اسپتال میں ڈاکٹر لطیف چودھری کے پاس لے کر جائیں گے۔ کیا، ڈاکٹر لطیف چودھری کے پاس؟ کیوں، وہ تو آنکھوں کا ڈاکٹر ہے نا۔ ہاں، کومل کی نظر کچھ کمزور لگ رہی ہے، غزالہ روتے ہوئے بولی۔ رجب غزالہ کی بات سن کر پریشان ہوا۔ تم کب سے بات فیل کر رہی تھی کہ کومل کی نظر میں کچھ پرابلم ہے، اور تم نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا کیوں نہیں؟ میں نے فیل نہیں کیا، دراصل آج زاہدہ آئی تھی، اس نے یہ بات فیل کی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کومل کو بخار تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ پہلے کی طرح شرارتیں بھی نہیں کر رہی تھی۔ اور تم یہ سب کچھ مجھے آج بتا رہی ہو؟ آپ اتنے بزی تھے۔ میں بزی تھا یا نہیں، تم نے فیل نہیں کیا۔ اس پر غزالہ چپ ہو گئی۔ اس رات دونوں کو صبح تک نیند نہیں آئی۔ غزالہ نے وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اللہ جانے کب صبح ہوگی۔ خیر، صبح ہوئی اور غزالہ اور رجب کومل کو لے کر گنگا رام پہنچے۔ یہ 8 جون منڈے کا دن۔ ڈاکٹر نے کومل کو چیک کیا تو بولا، آپ نے تو بہت دیر کر دی ہے، کومل کی بینائی مکمل طور پر جا چکی ہے، اب یہ کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ سن کر غزالہ اور رجب پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب یہ بڑی ہو جائے تو قدرت کو شاید اس پر رحم آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب ہم علاج کے لیے کومل کو اگر باہر لے جائیں تو کیا پھر کچھ ممکن ہے؟ یہ میری سب سے لاڈلی اور شرارتی بیٹی ہے، یہ اب کیا کرے گی؟ بی بی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس آپ لوگ اب صبر کرو۔ غزالہ اور رجب نے پہلی بار زندگی میں خود کو بے بس محسوس کیا۔ وہ کومل کو لے کر گھر آنے کے لیے اسپتال سے روانہ ہوئے۔ غزالہ اور رجب کومل کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ غزالہ کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گنگا رام سے گھر تک کا فاصلہ لمبا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آج غزالہ کو پورا لاہور ویران لگ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار تب کی ایک آواز گونج رہی تھی جب اس نے ایک فقیر کو دھتکارتے ہوئے کہا تھا، او اندھے مجھے راستہ دو۔ آج غزالہ کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ رجب کا روپ بھی ختم ہو چکا تھا۔ کوئی کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو بس عاجزی پسند۔ آج ہستی کھیلتی کومل کی زندگی اندھیر ہو چکی تھی۔ یہ باتیں غزالہ گاڑی میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب کوئی میری بیٹی کو بھی اندھا کہے گا۔ یہ سوچ کر اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے اپنی معصوم بچی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، نہیں نہیں، میں اپنی کومل کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ جب غزالہ رو رہی تھی تو اسے ایسا لگا کہ اس کی ممتا کو تڑپتا دیکھ کر فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ غزالہ صبر کرو، رجب کہنے لگا۔ اتنے میں رجب نے گاڑی روکی اور کہا، غزالہ گھر آ گیا ہے۔ یہ شام 5 بجے کا وقت۔ غزالہ گاڑی سے اتری۔ اس کے گھر کے لان میں پرندے حسب معمول چہک رہے تھے جنہیں دیکھ کر کومل خوش ہوا کرتی تھی۔ آج کومل خوش تھی، نہ ہی گھر کا کوئی اور فرد۔ فضا پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ غزالہ کو لگ رہا تھا یہی روز چہکنے والے پرندے آج جیسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔
اتنے میں جب چاچا کرمو کو پتا چلا کہ کومل اب دیکھ نہیں سکے گی تو وہ بہت ہی رویا، بلکہ گھر کے تمام ملازم بہت رو رہے تھے۔ رات ہو چکی تھی۔ اتنے میں رجب کی نظر چاند پر پڑی تو اسے لگا جیسے چاند بھی اداس ہے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے چاند، میری بیٹی تیرے ساتھ کتنا کھیلا کرتی تھی، تو اسے اپنی تھوڑی سی روشنی ہی دے دے۔ یہ بات جب کرمو چاچا نے سنی تو اس نے رجب کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے آیا۔ صاحب جی، آپ میری آنکھیں کومل بیٹی کو لگا دیں۔ رجب نے بڑی مایوسی کے عالم میں کہا، نہیں کرمو، یہ ممکن نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ میں اپنی آنکھیں اسے نہ دے دیتا۔ وہ معصوم جو اپنی شرارتوں سے پورے گھر کو خوش رکھتی تھی اب ڈری ڈری سی رہتی اور اپنی ماما سے پوچھتی رہتی، ماما اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بات سن کر غزالہ کا دل پھٹ جاتا۔ کبھی کومل یہ پوچھتی، ماما اب چندہ مامو نہیں آتے کیا؟ کیونکہ کومل چاند کے ساتھ بہت زیادہ کھیلا کرتی تھی اور غزالہ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کومل کو کیا بتائے، کیا سمجھائے اور اس کی کس بات کا کیا جواب دے۔ ایک دن غزالہ اور رجب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ کسی اسکول کا پتہ کریں، ہم کومل کو پڑھائیں گے۔ رجب سوچ میں پڑ گیا کہ کومل کسی اسکول میں کیسے رہے گی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ چیمو نے آ کر بتایا، آپا رشیدہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ وہ نکڑ کی گلی میں رہتی تھی۔ آپا رشیدہ ان پڑھ اور جاہل عورت تھی۔ تم چلو میں آتی ہوں۔ غزالہ ان کے پاس گئی۔ آپا نے افسوس کرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو گیا آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ ہم تو سوچتے تھے ہم غریبوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اللہ نے آپ امیروں کو بھی دکھ ڈال دیا۔ بیگم صاحبہ حوصلہ کریں، پریشان نہ ہو، میری یاسمین بھی تو جی ہی رہی ہے نا۔ کیا مطلب آپا؟ آپا رشیدہ رونے لگی، میری بیٹی بھی نہیں دیکھ سکتی اور وہ جوان ہے۔ غزالہ نے پوچھا، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے کیا؟ وہ کیسے پڑھ سکتی ہے؟ آپا نے ہنس کر کہا۔ پھر غزالہ نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اللہ تمہیں صبر دے۔ وہ غزالہ جو آپا رشیدہ سے کبھی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہنے لگی، آپا یاسمین کو لے کر ہمارے گھر آنا۔ ہاں ہاں ضرور لے کر آؤں گی۔ غزالہ اور رجب کومل کو اسکول داخل کرانے لے گئے جہاں بہت سی لڑکیاں ایسی تھیں جن پر غزالہ کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ آج کومل کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ وہ اپنے بھائی سے پوچھنے لگی، بھائی کیا میں سندس کے اسکول جاؤں گی؟ اس کے بھائی نے اپنی گڑیا جیسی بہن کو گلے لگایا اور کہا، نہیں، تمہارا اسکول اور ہے۔ بھائی وہ کیوں؟ بھائی منصور بولا، کیونکہ میری کومل کا اسکول زیادہ اچھا ہے۔ کومل نے خوش ہو کر اسکول جانا شروع کر دیا۔ اب کومل آہستہ آہستہ سب چیزوں کا اندازہ کرتی جا رہی تھی۔ اسکول میں اس کی ایک دوست بھی بن گئی جس کا نام مائرہ تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت ذہین۔ کومل اور مائرہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتی۔ اب غزالہ اور رجب کے گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بہت ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایک دن کومل جھولا لے رہی تھی۔ چاچا کرمو سے جھولے دے رہا تھا کہ کومل گر گئی اور اسے کافی گہری چوٹ آئی۔ غزالہ بھاگی بھاگی آئی اور کومل کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ کومل روتے روتے سو گئی اور غزالہ نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو اس نے کومل کو دیکھا کہ وہ نیند میں ہچکیاں لے کر رو رہی ہے۔ غزالہ سے اپنی بیٹی کا اس طرح رونا دیکھا نہ گیا۔ غزالہ نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور دعا مانگنے لگی، یا اللہ، جو گناہ میں نے کیے اور جو غلطی مجھ سے ہوئی، آپ کو، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، میری معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ آپ اسے ٹھیک کر دیں، اسے میرے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ نواز دیں۔ کومل اپنے بہن بھائیوں میں سب سے پیاری تھی اور پورے گھر کی رونق بھی تھی۔ غزالہ کومل کا دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ غزالہ یہ بھی کہتی تھی کہ کوئی میری بیٹی کو بلائنڈ نہ کہے۔ وہ اپنی چاند سی کومل کو ہر جگہ ساتھ لے جاتی تھی۔ جب کوئی یہ کہتا کہ آپ کی بچی دیکھ نہیں سکتی تو غزالہ کا دل پھٹ جاتا۔ جب اس کی معصوم بچی لوگوں کی یہ باتیں سن کر اداس ہو جاتی تو غزالہ کا دل کرتا کہ وہ کومل کو ایسی جگہ لے جائے جہاں کومل کو کوئی بلائنڈ نہ کہے۔ ایک دن کومل غزالہ کے ساتھ کھیل رہی، ماما آئے، میں آپ کو دلہن بناؤں۔ ارے رہنے دو، مجھے نہیں بننا اب دلہن۔ کومل کو میک اپ کا بہت شوق۔ کومل غزالہ کو تیار کرنے لگی اور اس کے سر پر دوپٹہ دے کر بولی، ماما دلہن بن گئی۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ میں کب دلہن بنوں گی؟ کومل کی یہ بات سن کر غزالہ کا دل چیخے مار مار کر رونے کو کر رہا تھا۔ بتائے نا ماما، خاموش کیوں ہو؟ غزالہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ پھر وہ روتی ہوئی آواز میں بولی، میری بیٹی کومل دلہن بنے گی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی۔ کومل تو سو گئی مگر غزالہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب کہاں کی نیندیں تھی اور کہاں کی رات۔ وہ کومل کے معصوم سوال پر غور کرتی رہی۔ رات کے 3 بج گئے۔ رجب نے جب یہ دیکھا تو بولا، غزالہ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ ارے ہاں، مجھے یاد آیا، کل بہت بڑی پارٹی پر جانا ہے۔ کتنے بجے؟ 8 بجے رات۔ کومل کو ساتھ لے کر نہیں جانا۔ غزالہ غصے سے اٹھ بیٹھی، کیوں؟ وہاں بہت سے لوگ ہوں گے اور پھر لوگ طرح طرح کے سوال کرتے،
تو کیا آپ کو شرمندگی ہوتی ہے؟ اوہو، بات سمجھنے کی کوشش کرو. وہ ہماری اولاد ہے، ہمارے ساتھ جائے گی. میں سندس کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں، کومل کو نہیں. تم تو ایسے کہہ رہی ہو سے کومل تمہاری اولاد ہے، میری نہیں. آپ باپ ہیں، میں ماں ہوں. آپ ماں کا دل رکھ کر سوچیں. کومل ہر جگہ ہمارے ساتھ ہی جایا کرے گی، نہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی. اچھا بابا ٹھیک ہے. پھر وقت گزرتا چلا گیا. کومل 8 سال کی ہو گئی. گھر میں وہی ہوتا جو کومل چاہتی تھی. کومل کے گھر کے لان میں ایک شہتوت کا درخت تھا. کومل وہاں بہت شوق سے جاتی. اس شہتوت کے درخت پر ایک بزرگ کا سایہ تھا جن کا نام شاہ بابا تھا، اور وہ اس گھر میں بہت عرصے سے رہ رہے تھے. اس بات کا کومل کے سوا کسی کو پتا نہیں تھا. شاہ بابا کو بھی کومل سے بہت پیار تھا، اور کومل جب کبھی پریشان ہوتی تو اس درخت کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتی. کومل کو محسوس بھی ہوتا تھا کہ کوئی اس کی بات سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. ایک دن غزالہ کو کوئی ملنے والی آئی. غزالہ نے اپنے سب بچوں سے اس کا تعارف کروایا. کومل نے پوچھا، ماما یہ کون ہے؟ بیٹی یہ آپ کی خالہ ہیں. وہ عورت کومل کو دیکھ کر بولی، یہ وہی ہے نا جسے دکھائی نہیں دیتا؟ کومل غصے سے بولی، ماما خالہ کو بتا دو کہ میرا کوئی نام بھی ہے. اس عورت نے کومل کو گود میں اٹھا لیا. بیٹی میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا. مگر وہ عورت باز نہ آئی اور کچھ نہ کچھ غلط سلط بولتی ہی رہی. آخر بولی، غزالہ تمہاری کومل بہت پیاری ہے. کومل خوش ہو گئی کہ چلو اس نے اسے بھی عام بچوں کی طرح سمجھا. لیکن کوئی جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، بات کرنے کا سلیقہ کسی کسی کو ہوتا ہے. وہ عورت کہنے لگی، کومل پورا دن ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی ہے. اللہ جی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری کومل تو کھیلتی بھی اور پڑھتی بھی ہے. مگر وہ عورت تو پڑھی لکھی جاہل تھی. ہائے ہائے، جب کومل بڑی ہو جائے گی تب تم اس کا کیا کرو گی؟ اور پھر جب کل کو بھابھی آ جائیں گی. کومل اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی. اس نے غصے میں اچانک اپنی گڑیا کو ماں کی طرف اچھال دیا اور اپنے معصوم سے جذبات لے کر وہاں سے چلی گئی. وہ جاہل عورت تو بات کر کے چلی گئی، مگر معصوم کومل اس کی بات سے بہت پریشان ہوئی اور پوچھتی رہی، ماما ایک بات بتاؤ. غزالہ جانتی تھی کہ یہ کل سے اداس ہے، اور بعض دفعہ تو غزالہ کے لیے کومل کی باتوں کا جواب دینا مشکل ہو جاتا تھا. ہاں بولو کومل. ماما یہ بھابھی کون ہوتی ہے؟ بیٹا بھائی کی دلہن کو بھابھی کہتے ہیں. ماما دلہن تو بہت اچھی ہوتی ہے نا. ماما آپ مجھے کبھی نہ چھوڑنا. ماں صدقے جائے، تم تو میری جان ہو، اور ماں بھی کبھی اپنے بچوں کو چھوڑتی ہے؟ ماما میں کھیلتی بھی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں، پھر بھی سب لوگ مجھے ایسے کیوں کہتے ہیں؟ سندس اور حسن کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. یہ کہہ کر کومل اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی. غزالہ اپنی بیٹی کے سامنے بے بس ہو گئی. ماما اللہ پاک ماں کی دعا سنتا ہے، آپ دعا کیوں نہیں کرتی کہ اللہ پاک میری آنکھوں کی روشنی واپس دے دے؟ اتنے میں کومل کا بھائی منصور آیا اور اس نے اپنی بہن کو پکڑا. کومل اللہ پاک تم سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، منصور نے اپنی ماں کو سمجھایا. غزالہ بولی، منصور کومل کا بہت خیال رکھنا جب یہ بڑی ہو جائے اور جب تم شادی کر لو. ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ یا جب کیسی باتیں کرنے لگی ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کومل ہم سب کو بہت پیاری ہے، یہ وہ ہے جو ہم نہیں جانتے. یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کتاب سننے کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.